بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دوسرے سپارے دے آغاز دے اندر مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کرن دا ذکر فرمایا، اور اس تو بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز اللہ تعالیٰ دی نصرت دا وسیلہ بنانے کی تعلیم فرمائی گئی کہ بندے تے جس وقت ہر وقت مصیبت یعنی جس وقت مصیبت آئے اس وقت صبر اور نماز اللہ تعالیٰ دی نصرت دی طرف اس کو وسیلہ بنانے کی تعلیم فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دوسرے سپارے دے اندر کہ جڑے لوگ دین دی حقانیت دے روشن دلائل اور پیغام ہدایت نو چھپاندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اتے وہ لوگ کہ جنہاں دے کہ جڑے دین دی حقائق نو روشن دلائل یعنی اس پیغام نو ہدایت نو چھپاندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی ان پر لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لعنت بھیجی انہوں لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح آخری آیات کے اندر دوسرے سپارے دی آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا بنو اسرائیل دے اس تابوت کا کہ انہوں نے مطالبے کے اوپر بنو اسرائیل کے مطالبے پر تابوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ اس اوپر مخالفین کا جواب دینے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت بنو اسرائیل کی قوم نو جنگ واسطے ضرورت پئی تو انہوں نے وہ تابوت جڑا سی فرشتے اٹھا کے لے آئے تو انہوں دے سامنے انہوں دے رب دے سامنے فرمایا کہ اے ڈاڈے رب دی طرف ہو باعث نعمت ہے، یعنی اس تابوت دے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون دے تبرکات نے۔ بنو اسرائیل والے جدن جنگ کرتے ہیں نا، مطلب یہ جدن وہ جنگ کرتے ہیں ادن وہ تابوت نو سامنے رکھتے ہیں، تابوت لکڑی لائی وہ دے اندر علماء نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا کہ اس تابوت دے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون دے تبرکات آن، یعنی انبیاء دے تبرکات آن۔ بعض روایات میں چند ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام انہوں دا اعضاء بھی تھی، یعنی انہوں دا ڈنڈا مبارک بھی تھی، دیگر انبیاء اکرام دی چیزاں اس تابوت دے اندر۔ تو جدن پھر طالوت کے ساتھ یعنی ایک لشکرائی طالوت دا کے ساتھ لڑنے لگے تو لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا، اور بہت کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، یعنی جس وقت آزمائش آوے نا اللہ کی طرف ہو بندے تھے۔ ایک تعلیم ہے کہ جدن بندے اتے آزمائش آوے تو بندہ وہ صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ جدن انہوں کے اتنے آزمائش آئی انہوں ایک وقت وچوں گزاریا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل ایمان کی قلیل جماعت دشمنوں کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، یعنی جس وقت صبر کریے نا
اس وقت اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑے ایمان والے انہاں دی تعداد تے کم ہے، دشمنوں دی تعداد زیادہ ہے، انہوں لہذا صبر کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ اس قلیل جماعت کو کثیر جماعت اتنے غالب فرما دیتا ہے۔ وہ دی مثال ایک بدر شریف ہے، جنگ بدر ہے کہ جتنے 313 صحابہ اکرام یا 317 دی تعداد آئی صحابہ دی، وہ 950 یا 1000 دے لگ مشرکین مکہ کہ جنہوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے بدر والے نے فتح نصیب فرمائی۔ وہ یہ مطلب ہے کہ ایمان والے جدھر انہوں نے آزمائش آئی تو انہوں نے صبر کیتا، ہاں تھوڑے ادھے زیادہ اور دشمن، مگر جدھر صبر کیتا اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی جماعت کو کثیر یعنی جی زیادہ ہی وہ اتنے اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دیتا۔ اچھا جی اگلی چیز ہے وہ یہ کہ جس وقت جڑی گل تبرک دی کرنی آئی صندوق دی، وہ کہڑی شے ہے کہ جڑی آل موسیٰ اور آل ہارون انہاں دے اس تبرکات اس صندوق دے اندر آن نا، تے اس وقت وہ صندوق اپنے اگے رکھ کے تے وہ چلدے آن جنگ وچ لے جاندے آن، تے وہ دی برکت دے نال اور ہر جنگ وچ اللہ تعالیٰ انہوں فتح نصیب فرماندا سی۔ معلوم ہویا کہ جتھے اللہ دے نیک بندیاں دی شے بندیاں دی ذات، اللہ دا نیک بندہ وہ دی ذات ہوئے، وہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ قابل قبول ہے، تو جڑی انہاں نیک لوگاں دی شے ہوئے اللہ تعالیٰ اس شے دے صدقے بھی اللہ تعالیٰ جنگ دے حالات ہونی ہے جیسے بھی حالات ہوں انہاں دے توسل انہاں چیزاں دے توسل دعا منگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، نیک لوگاں دی انبیاء اکرام دی۔ تیسری یہ چیز ایک بیان فرمانی تیسرے سپارے دے شروع دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبی اور رسول یعنی مکرم نو، مگر انہاں دی بڑی شان ہے، لیکن اس حقیقت دے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسولاں وچوں ایک نو دوسرے دے اوتے یعنی انہاں دے مقابلے وچ فضیلت اور درجہ بندی رکھیے، مگر انہاں وچوں بعض او کہ جنہاں دے وچ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، انہاں وچوں کچھ کہ جنہاں نال اساں کلام کیتا ہے، کچھ جنہاں نال کلام کیتا ہے، اور بعض کہ جنہاں نوں بے شمار درجیاں وچ بلندیاں عطا فرمائیاں، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم نوں واضح نشانیاں فرمائیاں، اور اساں روح القدس حضرت جبریل امین دی مدد فرمائیے، ورفع بعضهم درجات، اس تو مراد رسول اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا بعض دے نال کلام کیتا، بعض دے اتے فضیلت دیتی، تے بعض نال اسی کلام کیتا، ورفع بعضهم درجات، مگر انہاں سب نالوں زیادہ شانہ والی ذات کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگے آیت الکرسی پڑھی گئی ہے، تلاوت سنی اسی نماز تراویح دے اندر، علماء فرماندے ہیں کہ آیت الکرسی جڑی ہے نا حدیث پاک دے اندر دی بیان فرمائی گئی، ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تے تے ڈیوٹی حضور نے لائی کہ تسی مال غنیمت دے تے ڈیوٹی کرو، تے انساناں دی شکل وچ ایک آ گیا، وہ آ کے ترلا منت کرن لگ پیا، میرے بچے میں بھوکھا یہ وہ میرے کوئی مال دے، تے وہ ایک دن بھی مال لے گیا، دوسرے دن بھی مال لے گیا، تیسرے دن بھی، تے جدن جان لگا نا تے ایک گل کر گیا، آکھن لگا ابو ہریرہ اس مال دی حفاظت پتہ ہے کتنے ہوندی ہے کہ جس وقت بندہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک چھڈے نا تے شیطان دے نیڑے نہیں ہوندا، تے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا، نبی علیہ السلام سارا ماجرا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون آئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک فلن منگن والا آئی، تے غریب آئی مسکین آئی، تے آکھن لگا میرے بچے بھی مسکین نو میرے کوئی شے دے کھانے واسطے، میں مال لے کے میں مال دے چھڑے، ایک دن بھی دیتا، جان لگیا اے گل دس گیا ہے کہ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھے نا وہ بھوک چھڈے تے وہ اللہ تعالیٰ اس دے مال دی، اس دے گھر دی، اس دی چیز دی اللہ تعالیٰ اس دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ حفاظت فرماندا ہے۔
ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا وہ شیطان ہے. یہ حدیث پاک طویل ہے. کہ علماء پتہ کی فرماندے ہیں کہ جس وقت بندہ آیت الکرسی پڑھے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 3 باری انج ہاتھ مارے، سیدھا مار لو یا پٹھا مار لو ہتھے اتنے مار کے تے وہ بھوک چھڈے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت دے نال اللہ تعالیٰ وہ گھر نو دے مال نو جان نو محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سدا اور قبول فرمائے. السلام